أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه طيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم عزیزان. اولاً اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کے، میرے اور جو آپ میں سے اس مجلس اعزا کو سن رہے ہیں، ہم سب کے قلوب پر سے، ہم سب کے ذہنوں پر سے قفل کو کھول دے اور ہم لوگوں کے سینوں کو گشادہ کرے کہ انشاءاللہ اس مجلس اعزا سے جتنا ہو سکے علم اور عبرت حاصل کر کے یہاں سے بلند ہوں. اذان محترم، سورہ آل عمران کی 159ویں آیت میں خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مرا ہوا مت سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک اپنا رزق پا رہے ہیں. اذان محترم، انسانوں کے درمیان موت کو اتنی دہشت کردہ چیز، اتنا دہشتناک بنا کے رکھا گیا ہے کہ انسان موت کا نام سن کے فقط گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. اگر ہم روایات پہ اور حدیثوں پہ بھی نگاہ کریں تو بعض روایات اور حدیثوں میں موت کی ایسی نقشہ کشی ہے کہ جس کو سن کے واقعاً انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ مطلب موت در آخر ہے کیا، کتنی زیادہ خطرناک چیز ہوگی، کتنی زیادہ تکلیف دہ ہوگی، کتنی زیادہ اذیت دہ ہوگی. اور اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا واقعاً موت جو ہے وہ دہشتناک ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں ہے، موت دہشتناک ہے، کیونکہ موت ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پہ جس کے بارے میں زندہ لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، غیر از معصومین کے، غیر از پیغمبروں کے، غیر از اماموں کے. اور جو وہاں پہ گیا وہ اپنا حال بیان ہم سے کر نہیں سکتا ہے. تو جو انجان چیز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں دل میں خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کوئی چیز جو آنکھوں کے سامنے ہو، جو سمجھ میں آ رہی ہو، دور سے دکھ بھی رہی ہو، تو بھی اس کے لیے انسان جو ہے مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز بالکل بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے بس طاری ہو جاتی ہے مخلوق کے وجود پر، تو وہ دہشت پیدا کرتی ہے. اور
ٹھیک اسی انداز سے دہشت پیدا کرتی ہے، ٹھیک اسی انداز سے خوفزدہ کرتی ہے کہ جیسے کسی بچے کا امتحان ہونے والا ہے، اسے اس کی ٹیچر نے، اسے اس کے استاد نے ہر قسم کی چیز فراہم کر دی ہے کہ دیکھو بھائی یہ تمہاری نوٹس ہیں، یہ تمہارے سلیبس اتنا ہے، تمہارا بلو پرنٹ ایسا ہے، اور یہ جو ہیں یہ موک ٹیسٹس ہیں، اور یہ تمہاری کی ہے، یہ تمہاری گائیڈ ہے. ہر چیز جو ہے ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دی ہے، اس کے پاس ہر چیز فراہم ہے. پھر یہ کہہ دیا کہ بھائی اب جو ہے 2 مہینے کی چھٹی ہے، 2 مہینے کی چھٹی کے بعد جو ہے وہ امتحان ہے. تو ان چھٹیوں میں خوب دل لگا کے پڑھنا، امتحان کی اچھے سے تیاری کرنا، اور اگر کر لو گے تو پھر امتحان بالکل آسان ہوگا تمہارے لیے. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے اپنی 2 مہینے کی چھٹیوں کو، یا جتنی بھی مدت کی چھٹیاں اللہ نے دے رکھی ہیں، اس بچے نے کھیل تماشے میں اڑا دی کہ ارے ابھی تو وقت ہے، ابھی کل سے پڑھائی شروع کر دیں گے، ارے ابھی تو 2 مہینے کا ٹائم ہے، تھوڑا دن کے بعد شروع کر دیں گے، پکا اچھا کل سے بیٹھ جاؤں گا، نہیں اب کل سے بیٹھ جاؤں گا. وہ کل 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 کرتے کرتے معلوم ہوا 2 مہینے تمام ہونے کو آ گئے، امتحان سر پہ ہے. اب بچہ بیٹھا ہے خوفزدہ، ساری چیزوں کو میز پہ لگا ہوا لائن سے دیکھ رہا ہے، ان میں سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور دماغ میں سوچ رہا ہے کہ ارے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، اب اتنا ساری چیزیں میں 2 دن میں کیسے تیار کروں گا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کری، اب امتحان میں میرا کیا ہوگا. تو خوفزدہ ہونا تو ظاہر سی بات ہے، جب امتحان کے لیے تیاری نہیں ہے تو خوفزدہ ہونا ظاہر سی بات ہے. تو موت بھی عزیزان محترم فقط بس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم نے وقت رہتے اپنی اسی زندگی میں تیاری کر لی، وہ بھی ایک ایسا ایگزام ہے کہ جس کی ڈیٹ اچانک سے آ جانی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم کو پہلے سے نہیں بتایا گیا کہ اس دن موت ہوگی. کیونکہ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کو بتا دیا جاتا کہ ان کی موت کب ہونی ہے تو وہ جینا چھوڑ دیتے دہشت میں. اسی لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو اگر غیب میں رکھا ہے تو اپنی مصلحت سے رکھا ہے. تو کیوں ہونا اس اسٹوڈنٹ جیسا، کیوں ہونا اس بچے جیسا کہ جس نے تیاری نہیں کری ہے. کھیل کھیل میں ہی تیاری کرتے ہوئے چلو کہ یہاں کی بھی زندگی ہے، وہاں کی بھی زندگی ہے. اور موت کے متعلق میں عزیزان محترم زیادہ کچھ محنت اتنی کرنی نہیں ہوتی ہے، غیر از اس کے کہ فقط اس کے بارے میں تصور کرتے رہیں، اس کے بارے میں تکرار کرتے رہیں کہ ہاں ایک دن ایسا ہونا ہے، ایک دن موت آنی ہے. فقط اس کے بارے میں اگر انسان فکر میں رہے گا نا مہو روزانہ کے بنا پہ، تو اعمال، بیشتر اعمال، زیادہ سے زیادہ اعمال خود بخود لائن پہ آ جائیں گے. یہ تو ہو گئی موت کی بات. اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. آج کا موضوع عزیزان محترم اس مجلس کا جو میں نے انتخاب کیا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کی رہنمائی سے، وہ ہے زندہ شہید. زندہ شہید کیا چیز ہوتے ہیں یہ میں تھوڑے اور آگے چل کے تھوڑے کسی ایک مقام پہ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. کہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت میں اور شہادت میں فرق کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ موت کا مطلب ہے جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو موت آ گئی. شہادت، شہید کسے کہا جاتا ہے کہ کوئی نفر اگر اللہ کی راہ میں اللہ کا کام کرتے ہوئے اللہ کے اہداف کو سلسلے میں اس کے متعلق اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ شہید کہا جاتا ہے. شہید کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، میں جو 2 مین کیٹیگریز ہیں شہداء کی، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. سب سے پہلی کیٹیگری جو ہوتی ہے شہیدوں کی، وہ بہت ہی عام ہے، جو ہم زیادہ تر جانتے ہیں. وہ ہیں وہ لوگ کہ جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے جسموں سے، اپنے آپ سے، اپنی چیزوں سے جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، شکستہ ہوتے ہیں، ان کا جسم جو ہے زخمی ہوتا ہے. اور اگر ان کے جسم سے خون آتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا خون بھی طاہر ہے. اگر وہ جنگ کے میدان میں زخمی ہو کے شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم طاہر ہے اور ان کو غسل و کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے شہیدوں کی، وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، یعنی کہ میدان جنگ میں اتر کے لڑائی کر کے اسلحے اٹھا کے نہیں،
اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا کیا مطلب ہو گیا کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی طالب علم ہے, یعنی کوئی اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ دوران اسٹڈیز, اگر اپنی پڑھائی کے دوران اس کی موت ہو جائے تو وہ شہداء میں قرار ہوگا, تو وہ شہیدوں میں قرار ہوگا. یا پھر اگر کوئی انسان زیارت پہ گیا ہوا ہے اور اس زیارت پہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ حاصل ہوگا. تو عزیزان محترم, یہاں پہ ہمیں ایک صلوات کامل بھیجے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ہمیں یہاں پہ کچھ چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیشہ شہید ہونے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اعمال بھی اگر دین کے اوپر ہے اور ہم اللہ کے لیے اور مولا کے لیے کوئی ہدف لیے زندگی میں چل رہے ہیں اور اس دوران ہماری موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ شہادت کے درجے پہ ہم کو پہنچا دیتی ہے. تو ایک اور جو بہت ہی بہترین چیز ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بول رکھا ہے, ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ دو جو اعلیٰ ترین درجے اللہ کے نزدیک ہیں وہ ہے یا تو وکٹری یعنی کامیابی, جنگ میں کامیابی, یا مارٹرڈم یا پھر شہادت. تو اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک اتنا بالا ترین, اتنا اعلیٰ ترین کوئی درجہ نہیں ہے. تو اللہ نے شہادت کو ایسے درجے پہ رکھا ہوا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اتنی ہی بہترین چیز ہے تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے اور اولاً کیوں کیا جائے. تو واقعاً کیونکہ شہادت بھی ایک طریقے کی موت ہے. ظاہراً تو ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس انسان کا جسم شکستہ ہو گیا, اس انسان کو یہ اذیت ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی. ہمیں غیب میں کیا چل رہا ہے اس انسان کے ساتھ ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا ہے, تو وہ تو ہے ہی خوف زدہ. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہے دہشتناک موت بھی ہے اور ہر کسی کا کلیجہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شہادت کی بھی دعا کرے. عزیزان محترم, شہادت کی دعا کرنے کے درجے پہ پہنچنا بھی ایک بہت بڑا مطلب فضل خدا ہے, ایک بہت بڑا مقام ہے. انسانیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کمال کا مقام ہے. ہر کسی کا کلیجہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سے طلب کرے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب کر. وہ بھی خوف زدہ چیز ہے کیونکہ درآخر اپنے جسم کو چھوڑنا پڑے گا. موت ہی ایک طریقے کی ہے, اگر سادہ الفاظوں میں کہا جائے وہ بھی موت ہی ہے ایک طریقے کی. تو اس کے باوجود عزیزان محترم جو عاشقان پروردگار ہیں اس دنیا میں, سب سے بڑے عاشق کہ جس کے ایام ہم 2 مہینے 8 دن کے لیے مناتے ہیں, منا رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, انہوں نے شہادت کی اتنی بہترین مارکیٹنگ کری ہوئی ہے. انہوں نے شہادت کو اتنا زیادہ لذت بخش اور اتنا زیادہ اٹریکٹیو بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کی تاریخ میں اور زمانے سے چلتے آ رہے ہیں ایسے نہ جانے کتنے افراد ہیں, جوان بوڑھے, ہر عمر کے افراد کہ جو بھوکے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو شہادت نصیب ہو جائے. تو انہوں نے ایسی کس انداز سے اس چیز کی ایڈورٹائزنگ کری ہے, کس انداز سے اس دہشتناک چیز کو کس خوبصورتی سے, کس چیز میں, کس پیکج میں جو ہے لپیٹ کے انسانوں کے سامنے کس تشت میں رکھ کے پریزنٹ کیا ہے کہ لوگ اس کو چکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. سربازان امام مہدی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, ان کے دلوں میں ایک بھوک, ایک آگ لگی رہتی ہے کہ کب مولا آئیں اور ہم ان کے لیے اسلحے اٹھا سکیں, چاہے وہ جس مقام سے بھی ہو, چاہے وہ جس جگہ سے بھی ہو, کس طریقے سے ہم ان کے لیے جہاد کر سکیں. تو یہ آگ کیسے لگائی ہے, کیا کرا انہوں نے, کس طریقے سے شہادت کی ایسی مارکیٹنگ کری ہے کہ جو بکنے والے تھے وہ بک گئے. وہ جو لوگ تھے کہ جن کو آخرت خریدنی تھی انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کو بیچ دیا. کیسے؟ عزیزان محترم, اولاً تو یہ کہ
قرآن میں جہاں پہ لکھا ہے، حدیثوں میں جہاں پہ موجود ہے کہ بھائی شہداء کے درجات اعلیٰ ترین ہیں، کہ بھائی حوض کوثر پہ انشاءاللہ اماموں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی، جنت میں اعلیٰ ترین درجے ہیں، یہ سواریاں فراہم ہوں گی، یہ نعمتیں فراہم ہوں گی. یہ سب تو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور نقطہ ہے جو ہم شہداء کے بارے میں اور شہادت کے بارے میں شاید تھوڑا سا کم جانتے ہوں گے، کیونکہ وہ اتنی عام بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ دیکھنے پہ تو شہداء کے جسم چاہے چکنا چور ہو جائے، حضرت قاسم کے لاشے کی طرح ان کے ٹکڑوں کو بٹورنا پڑ جائے، نظر نہ آئے کہ کہاں گیا. اگر کسی بم بلاسٹ میں کسی کی شہادت ہوئی ہے تو پتہ بھی نہ چلے، اس کا وجود بھی نہ پتہ چلے. ظاہراً تو بہت ہی زیادہ اذیت دہ اور خوفناک موت ہو سکتی ہے کسی شہید کی، لیکن درآخر شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی روحوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. آزاد چھوڑ دیتا ہے کس انداز سے کہ مطلب سمجھ لیجئے اگر کوئی عام انسان ہے جو مر رہا ہے، اس کو اپنے بہت سارے ڈاکیومنٹیشن کرنے ہیں، اس کو اپنی بہت سارے ٹکٹ خریدنا ہے، ویزا لگوانا ہے، یہ فلاں اسٹیمپ فلاں اسٹیمپ، یہاں سے پرمیشن وہاں سے پرمیشن، تب جا کے وہ کہیں اپنے مقام پہ، کہیں اپنے ہدف پہ پہنچ پائے گا. شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے جس لمحے ان کا دم نکلتا ہے، ان کے سارے حساب کتاب برابر ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ ٹکٹ جو ہے وہ جنت کا مل جاتا ہے شہداء کو. اور روحیں آزاد ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اذان محترم، روایات میں ہے کہ جو عام انسان جو مرتے ہیں، جو ان کی روحیں ہوتی ہیں، اگر انہیں اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی چاہنے والے سے، یا اپنی کسی پسندیدہ جگہ پہ دنیا میں سفر کرنا ہو، وہاں پہ جانا ہو، ان سے ملاقات کرنی ہو، یا اپنے کسی عزیز کے خواب میں آنا ہو، تو ان لوگوں کو بہت لیولز پہ پرمیشن لینی پڑتی ہے. یعنی ایک طریقے کے بہت سارے دستخط کروانے پڑتے ہیں، بہت فرشتوں سے، بہت سارے وہاں پہ جو موجود اللہ کی مخلوق ہے ان سے جو ہے پرمیشن لے کے، اللہ کی پرمیشن لے کے، تب جا کے ان کو کسی اپنے عزیز سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے. شہداء کی روحیں آزاد ہیں، وہ اس دنیا میں عرش پہ، ہر جگہ پہ، جہاں چاہیں وہاں پہ اپنے حساب سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو کوئی ٹکٹ، کوئی ویزا، کوئی پاسپورٹ، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قدم اٹھایا اور جہاں چاہا وہاں پہنچ گئے. لیکن یہ بینیفٹس بھی واقعاً ایسے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر پاتے ہیں. ابھی بھی مطلب وہی چیز دماغ میں اٹکی ہوئی ہے، لیکن مرنا تو پڑے گا نا، ملے گا تو سب مرنے کے بعد نا. تو کیا اس سے تھوڑی کچھ آسان ترین چیز نہیں ہو سکتی ہے؟ مطلب نعوذ باللہ، یا اللہ ابھی اس درجے پہ پہنچے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ تجھ سے شہادت کو طلب کریں، تو کچھ ایسا تھوڑا سا اس سے ایک طبقہ نیچے کچھ نہیں ہو سکتا جو مطلب ہم کم سے کم شہادت کے لیے دعا مانگنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ اس قابل ہو جائے کہ تجھ سے دعا مانگے شہادت کی. تو اس کا جواب کیا ہو؟ اس کا جواب ہے ہاں بالکل ہے. اگر شہید نہیں بن سکتے ہو، اگر شہید بننے کی ابھی اتنی قوت نہیں ہے، تو زندہ شہید بن جاؤ، جو کہ آج کے مجلس کا موضوع ہے. زندہ شہید. زندہ شہید کسے کہا جاتا ہے عزیزان محترم؟ امام خمینی، آقا قاسم سلیمانی، یہ ایسی اشخاص بزرگوار ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ زندہ شہید تھے. ان کو یہ لقب حاصل تھا زندہ شہید کا. کیسے؟ یہ لوگ جو اپنی زندگی جی رہے تھے فی سبیل اللہ، قربتاً اللہ، ایسا نہیں تھا انہوں نے دنیا کو ترک کر رکھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی لذتیں نہیں اٹھاتے تھے. بیوی، بچے، بھائی بہن، اہل و عیال، سب کوئی ان کے آس پاس موجود تھے، سب تھے. سب سے محبتیں بھی تھی، محبت میں کوئی کمی، کوئی سوال نہیں ہوتا. سب کے حقوق نبھاتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن فقط ایک فکر جو دماغ میں مسلسل پھرتی رہتی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں کبھی بھی قربان ہونا پڑ سکتا ہے. فیضان محترم، ان شخصیتوں کو جو ہم سے الگ کرتا ہے، ہم حقیر لوگوں سے جو الگ کرتی
ہے جو صفت، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی موت کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا. لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ مرتے ہیں، یہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ زندہ تھے. سب کچھ فراہم تھا ان کے لیے، لیکن ان کو کسی چیز سے، کسی شخص سے ایسا اٹیچمنٹ نہیں تھا کہ جس کو ترک کرنے میں ان کا دل شکستہ ہو یا ان کا دم نکلے. سب کچھ اللہ کی راہ میں انہوں نے بیچ دیا تھا، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بیچ دیا تھا. جو کام کرتے تھے وہ اللہ کی خوشنودگی، اہل بیت کی راہ میں کرتے تھے. اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھا کہ ان کا موت کا خوف عزیزان محترم وہ ختم ہو چکا تھا. انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا. یعنی ہم جس موت کو جب شاید قریب ہوتی ہے تب قبول کر لیتے ہیں کہ اب چلو بھائی میرا وقت آ گیا، انہوں نے شروعات سے اس چیز کو گلے لگا لیا تھا کہ موت ان پہ آئے یا یہ موت پہ آئے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں قبولیت کا درجہ دے دیا تھا. اذان محترم، ان لوگوں کی انسپریشن جہاں سے آتی ہے، میں اس الہی شخصیت کی طرف پلٹ کے جاتی ہوں کہ جس کی پیروی کر کے، جس کے پیروں کی دھول بن کے یہ لوگ ان مقامات پہ پہنچے جہاں پہ وہ تھے. امام علی مولا امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اذان محترم، ہجرت کی رات، امام علی اور موت کا بستر. اذان محترم، ایک زندہ شہید ہی کا کلیجہ چاہیے ہے ایک ایسے بستر کے اوپر آرام سے سونے کے لیے کہ جس کے بارے میں کاملاً علم ہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں سے، موت سے گھرا ہوا ہے. اذان محترم، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بیچ دیا ہوتا ہے اللہ کو. کوئی چیز پھر ان کے لیے انجام دینا مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس غیبی مدد ہوتی ہے، الہی مدد ہوتی ہے. خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لینا انسانی تصور سے باہر ہے. سائنس اگر اس کو کور کرنا چاہے تو مشکل سے کور کر پائے گی اپنے ڈیڈکشنز پہ پہنچنے کے لیے کہ ایک 80-90 کلو کے انسان نے کس طریقے سے اتنے کلو کے خیبر کو اٹھا لیا کہ جس کو اتنے آدمی مل کے کھولتے تھے اور اتنے آدمی مل کے بند کرتے تھے. تو یہاں پہ اگر ہم اپنی عقلوں کو بند کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے فقط اور فقط الہی مدد ہوتی ہے اور انسان کی خود کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. اذان محترم، امام علی زندہ شہید تھے. جو نہج البلاغہ میں انہوں نے کئی مقامات پہ دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے کہ تم سب کو اپنی طرف رجوع کر سکتی ہو، لیکن میرے اوپر تم جو ہے وہ اپنا فن نہیں چلا سکتی. میرے اوپر تمہاری چال نہیں چلے گی، کیونکہ میں نے تمہاری سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو ایسے لوگ کہ جن کو اپنی زندگی میں اس دنیا کی حقیر شکل نظر آ جائے، وہی بن پاتے ہیں زندہ شہید. امام خمینی کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ایرانی انقلاب کے بعد آپ واپس ایران آ رہے تھے فلائٹ میں، تو اس فلائٹ کے بارے میں بہت زیادہ کانسپریسی یہ چل رہی تھی کہ اس کو گرا دیا جائے. دشمن یہ کانسپریسی کر رہے تھے کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ منصوبے بنا رہے تھے. تو ایک جرنلسٹ جو فلائٹ پہ موجود تھا، 2 سوال کیے اس نے آپ سے. ایک یہ کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ سوچ رہا تھا
کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد پلٹ کے اتنے وقت بعد اپنے ملک جا رہے ہیں، تو کم سے کم خوشی کا تو احساس ہوگا۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ ہیچی، فارسی میں اس کے معنی ہیں نتھنگ، کچھ نہیں۔ بنا ایک ایکسپریشن کے کوئی انسان اتنی بڑی کامیابی کے بعد اگر پلٹ کے اپنے ملک جائے اور وہ کہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا، عزیزان محترم، وہ کتنے حد تک چیزیں جو ہے وہ فی سبیل اللہ اور قربتاً اللہ کر رہا ہوگا۔ یا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس فلائٹ کو، اس پلین کو دشمن مار گرائے، تو آپ کا جواب بہرحال اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ماتھے پہ ایک شکن نہیں آیا ہے جواب دیتے ہیں، اور سننے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایک طریقے سے وہ اتنے مشغول تھے اپنے کسی کام میں کہ مطلب ان باتوں کے جواب بھی اس انداز سے دے رہے تھے کہ اگر آپ کے سوال ہو گئے ہوں تو دوبارہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤں۔ یا آغا قاسم سلیمانی، ہر وقت موت کا خطرہ لگا رہتا تھا، بیوی بچے فیملی سب موجود تھے، لیکن خانہ بدوشوں کی زندگی جی رہے تھے۔ اللہ کی راہ میں بیچ دیا تھا اپنے آپ کو، اللہ کو بیچتی تھی اپنی زندگی آخرت کے لیے۔ اذان محترم، یہ درجات بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن ان پہ پہنچنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اگر مشکل ہوتا تو اللہ ہم لوگوں کے دل میں ان سب درجات کے لیے ایک طریقے کی عزت اور ایک طریقے کی خواہش نہیں ڈالتا، جن کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے۔ تو کیا کریں، شروعات کیسے کریں کہ ہم زندہ شہید بن سکیں؟ کیونکہ عزیزان محترم، فائدے سب سے بڑے زندہ شہید ہونے کے یہ ہیں کہ خود کو اذیت نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے وہ اتنا زیادہ خوش نہیں کرتی ہے، کوئی چیز چھٹ جاتی ہے وہ اتنا زیادہ دکھی نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز در حقیقت اندر تک، روح تک پرواز کر کے جو ہے وہ انسان کو خوش کرتی ہے، روح تک سرات کر کے کوئی انسان کو اگر کوئی چیز خوش کرتی ہے، وہ صرف خوشنودگی پروردگار ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں بچتی ہے جو اس انسان کو خوش کر سکے کہ جو زندہ شہید ہو۔ تو شروعات کیسے کریں؟ شروعات یہاں سے کریں عزیزان محترم، سب سے پہلے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ شہادت کی دعا مانگ سکیں۔ امام مہدی اللہ وسلم محمد وعلی محمد باجل فرجاؤں سے اپنے رابطے کو برقرار رکھیں۔ وہ حکومت گر ہے ابھی سارے جوانوں کے، ساری مخلوق کے، ان سے طلب کریں، ان سے بات کریں، ان سے اپنے ڈروں کو بتائیں۔ نماز پڑھیں امام زمانہ کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے۔ دعا کریں کہ آپ کو ساربازان امام مہدی کے سولجرز میں سے قرار دیں۔ اپنی وصیت لکھیں۔ عزیزان محترم، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ریالٹی چیک دیتی ہیں، جو حقیقت سے واقف کرتی ہیں، اور یہ ان انسانوں کے لیے تھوڑا اور بھی آسان ہو جاتا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی اپنے بہت قریبی کو کھویا ہو، کہ جس کے جانے سے زندگی خالی پڑ گئی ہو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاں کسی بہت عزیز دوست کو کھویا، پھر لوگ بھر دیتے ہیں، وقت بھر دیتا ہے اس کمی کو، لیکن کچھ لوگ جو زندگی سے جاتے ہیں ان کی کمی کو پورا صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان نے کسی بہت قریبی ایسے رشتہ دار کو یا کسی عزیز کو کھویا ہو، اس کے لیے زندہ شہید بننا، یہ میرا ذاتی ماننا ہے کہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ کچھ کھونے کو نہیں ہوتا ہے، اور جو مل جائے اس سے بہت زیادہ اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے حواس کھو دیں، تو پھر آپ کے لیے زندہ شہید کی راہ پہ آنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔
تو اس انداز سے اپنے کو ریالٹی چیک دیتے ہوئے، اور جو شہداء گزرے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے جیسے عام لوگ تھے، کہ جنہوں نے بہت بالا درجات آخرت میں حاصل کر لیے شہید ہو کے، ان کی بایوگرافیز پڑھیں، ان کی داستانیں پڑھیں، بہت عبرت حاصل ہوگی، بہت تراوٹ حاصل ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو جنگ کے میدان میں لے جا کے جو ہے وہیں پہ آپ کو شہادت نصیب کرے۔ شہادت بھی بہت قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ سے کہیے کہ آپ کی روح کو شہداء کی روح بنائے، کہ اگر آپ بہت آسان موت بھی شاید مر جائیں، لیکن کیا پتہ اللہ آپ کو درجہ شہید کا دے دے۔ اذان محترم، اگر زندہ شہیدوں کی بات کی جائے تو کربلا سے خوبصورت داستان نہیں ہے شہیدوں کی، کہ جہاں پہ سب کے سب زندہ شہید ہی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی موت کو قبول کر لیا تھا، کہ جن کے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین تھی، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا کوئی بہت بزرگ شخصیت ہو۔ عزیزان محترم، آج جس شخصیت کے مصائب ہیں، جس شخصیت کی شہادت ہے، علی اکبر علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مصائب پڑھنا سب سے زیادہ سخت ہے۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، میں یہ سوچتی تھی کہ کیوں علی اکبر کے مصائب اتنے زیادہ سخت کیوں ہیں؟ باقی جتنے بھی لوگ شہید ہوئے کربلا میں، سبھی کے مصائب سخت ہیں، لیکن سخت ترین مصائب علی اکبر کے مصائب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اذان میں اس کے پیچھے بہت چھوٹی چھوٹی سی لیکن بہت اہم وجہ ہے۔ اس چیز کو میں شاید اتنے بہترین طریقے سے نہیں سمجھ سکتی ہوں، لیکن وہ ایک باپ ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے انسیت کیا ہوتی ہے، کہ وہ جو بچپنے سے پال کے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے، ایک باپ کا فخر ہوتا ہے اس کا بیٹا۔ اور یہ اطمینان رہتا ہے ہر باپ کو کہ جب میں مروں گا تو میرا دفن کفن کے لیے تو یہ موجود رہے گا، میری ڈھارس رہے گا۔ اس سے زیادہ اذیت دہ چیز کسی بوڑھے باپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اولاً تو وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا دیکھے، اور دوسرا ایسے حال میں مرا ہوا دیکھے کہ کوئی انسان کسی غیر انسان کو بھی اس حال میں دیکھنے کا کلیجہ نہ رکھتا ہو۔ ہم بہت آسانی سے کربلا کے مصائب پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، 5 منٹ کے لیے آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا تفکر کریں کہ جن کے اوپر یہ بیتی ہے، دراصل میں کیا بیتی ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ ہم تصور کر کے نہیں برداشت کر پاتے، غش کھا جاتے ہیں جن کے اوپر بیتی ہوگی عزیزان محترم۔ علی اکبر علیہ السلام کے لیے مشہور تھا کہ ان کو ایک نہیں 4 جگہوں سے اجازت لینی تھی شہادت کی، اپنے بابا سے، اپنی ماں سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے بھائی سے۔ اور تاریخ میں ہے عزیزان محترم کہ ہر ہر مقام پہ ہر مقام پہ ان کو اتنی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہر مقام پہ جہاں پہ وہ جاتے تھے وہ روک لیے جاتے تھے، کبھی ماں لپٹ جاتی تھی، کبھی پھوپھی لپٹ جاتی تھی، اور ان کو جانے نہیں دیتے تھے کہ علی اکبر تمہارے بغیر کیسے جئیں گے بیٹا، تم بڑھاپے کا سہارا، تمہارے بغیر کیسے جئیں گے۔ اذان محترم، آخری جو آپ نے اجازت طلب کری ہے وہ امام سید سجاد علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آقا اپنے خیمے میں ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تب کے عالم میں
بھائی سے اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ امام زین العابدین کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، پھر ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اشکوں سے امام کے رخسار گیلے ہو گئے۔ مرتبہ غنودگی سے جاگ کے یہ سوال کرتے ہیں، اے بھیا اکبر، ایسی کیا آفت آ گئی ہے کہ آپ میرے اس انداز سے بوسہ لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بھیا، وقت رخصت ہے، میرے بابا کو میری جان کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے بھائی نے بھائی سے خدا حافظی کی ہے عزیزان محترم، اس بیماری کے حال میں زین العابدین نے کیسے علی اکبر کو بدا کیا ہوگا، وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کو جب گھوڑے پہ سوار کیا، آپ کچھ قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ پلٹے، امام حسین کی طرف پلٹ کے دیکھا اور فرمایا، بابا دیکھیے میرا پیچھا مت کریے گا، میرے پیچھے مت آئیے گا۔ کچھ اور قدم آگے بڑھے، پھر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں، بابا میں نے آپ سے کہا میرے پیچھے مت آئیے۔ امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، میں تمہیں اپنی کیفیت کیا سمجھاؤں؟ میں تمہیں اپنی کیفیت کیا سمجھاؤں کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، کیونکہ تمہارا علی اکبر جیسا بیٹا نہیں ہے۔ حسن محترم، کہا جاتا ہے علی اکبر نے بہت شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن درآخر ایک ایسا مقام آیا کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ کے سینے میں ایک برچھی پیوست تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر افراد جو جنگ پہ گیا تھا، وقت آخر اس نے امام حسین کو آواز دے کے مدد کے لیے بلایا تھا، غیر از علی اکبر کے، کیونکہ علی اکبر جانتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ مجھے اس عالم میں نہیں دیکھ کے برداشت کر پائے گا۔ لیکن امام حسین اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے تھے پورے دوران، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، پھر اپنے کو آگے بڑھاتے، کسی طریقے سے علی اکبر کے پاس پہنچتے۔ ایک جملہ امام حسین کا جو عزیزان محترم دل کو ایک دم توڑ دیتا ہے، شکستہ کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تیری راہ میں، تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی تھی۔ یا خدا شاہد رہنا کہ میں اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ رہا ہوں، اور اپنے جوان لال کو تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ آپ نے برچھی کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا یا علی مدد، اور یہ کہہ کے جو برچھی کھینچی ہے عزیزان محترم، نہ جانے کتنے ماتموں کے بولے کے جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ برچھی کے ساتھ آپ کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ عزیزان محترم، ایڑیاں رگڑ رہا تھا امام کا بیٹا، کرا رہا تھا درد سے، جو رمق باقی تھی عزیزان محترم، وہ نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب ماؤں کو وہ کلیجہ دے، سارے باپوں کو وہ طاقت دے کہ اپنے بچوں کو راہ خدا میں، امام مہدی کی غلامی میں قربان کر سکے۔ سب کو طاقت دے، سارے جوانوں کو اللہ علی اکبر کے کلیجے جتنی، کہ اس پہ برچھی کھا کے اگر ضرورت پڑے تو مولا کی امداد کر سکے، یا جس بھی طریقے سے ہو، جہاں پہ رہ کے بھی ہو، جو بھی کام کر کے ہو، مولا کی امداد کر سکے۔ یہ جو وبا، یہ جو بیماری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں،
جتنے لوگ بہت زیادہ محرومیت کا شکار ہو گئے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کو اس مصیبت سے نجات دے۔